بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پالنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا، اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت تمنا کریں گے، کاش وہ ہدایت پر ہوتے، اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا جن سے رسولوں کو جواب دیا ہے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ کا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ کا رب وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثناء کامل اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے، مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے، مجھے بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم چشم بصیرت سے دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یک بعد دیگرے بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے، اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارگراں تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی، اور نہ ہی وہ بدل لینے والوں میں سے تھا۔ اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اے رسول، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بازگشت تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے۔ جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔